الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے موضوع بیان کریں گے حق چار یار، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی سچے اور ستھرے نظریات پر قائم رہتے ہوئے ان کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینے کے دیوانوں، یہ موضوع بہت اہم ہے، اس کو سمجھیں اور آگے پھیلائیں۔ اس موضوع پر ہم کوئی تفصیلی بحث نہیں چھیڑ رہے، بلکہ صرف ایک ترتیب بیان کرنا چاہتے ہیں جس کا تذکرہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیش نظر رکھا، اور جب بھی خلفائے راشدین کے نام لیے تو اسی ترتیب سے لیے جو ترتیب اللہ تعالی نے آپ کو بتائی تھی۔ صحابہ کرام میں سے فضیلت کی بنیاد پر جب آپ نے نام لیے تو ایک ترتیب سے نام لیے، صحابہ کرام نے ایک ترتیب سے لیے، تابعین نے بھی ایک ترتیب سے لیے، اور ہماری ملت کے اولیاء نے بھی اسی ترتیب کو قائم رکھا، جو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے خلفائے اربعہ کی ترتیب رکھی تھی۔ آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جس انداز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاروں کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا، تابعین نے کیا، اولیاء کرام نے کیا، مشائخ اعظام نے کیا، ہم بھی اسی طریقے کو قائم رکھیں اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جانے کے حقدار بنیں، آمین۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور ان کی عظمت کو دل سے ماننا اور جاننا ایمان کی بقا ہے، سلامتی ہے۔ تاجدار اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، لگتی ہے یہی ترتیب بھلی ابو بکر و عمر عثمان علی، لگتی ہے یہی ترتیب بھلی ابو بکر و عمر عثمان علی۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 29۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں،
اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ عز و جل کا فضل و رضا چاہتے ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والذین معہ، اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ تفسیر کبیر ما تحت آیت مذکورہ، حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے آباء و اجداد سے اس آیت کی یہی تفسیر فرماتے ہیں۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 150، تفسیر الحسنات صفحہ نمبر 90 جلد نمبر 6، ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 پر یہ روایت اور یہ آیت کی تفسیر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھیتی اور حق چار یار۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 آیہ نمبر 29۔ یہ ان کی صفت تورات میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں، جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کزرع یعنی کھیتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، شطأہ اس کی سوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فآزرہ سوئی کی قوت یعنی طاقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فاستغلظ یعنی سوئی کا طاقتور ہونا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فاستوى علی سوقہ یعنی سوئی قاطرے پر سیدھی کھڑی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101، تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 150، تفسیر الحسنات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 90۔ اور ایک قرآن پاک کی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 200۔ صاحب نزہۃ المجالس اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایماندارو ابو بکر کی محبت پہ صبر کرو، فاروق اعظم کی محبت پہ ثابت قدم رہو، عثمان غنی کی محبت کو دل میں جگہ دو اور حب علی کے باعث متقی بن جاؤ، خلفائے اربعہ کی محبت میں فلاح پاؤ گے۔ نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 502 جلد نمبر 2۔ سورۃ آل عمران اور حق چار یار۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 17۔ صبر والے،
اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا عز و جل میں خرچنے والے اور پچھلے پہرے معافی مانگنے والے۔ بعض علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد الصابرین کے مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ والصادقین سے حضرت ابو بکر صدیق، والقانتین سے حضرت عمر فاروق اعظم، والمنفقین سے حضرت عثمان غنی، والمستغفرین بالاسحار سے مراد حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات پاک ہے۔ نزہۃ المجالس اردو صفحہ نمبر 503 جلد نمبر 2۔ حضرت علامہ نصفی علی رحمت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد والشفع والوتر کے متعلق کہا والشفع سے خلفائے راشدین مراد ہیں اور والوتر سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے جو بیان آئے گا اس میں بیان کریں گے مخلوق کے اکابر اور حق جاریار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حق جاریار، ہم کا جھنڈا اور حق جاریار، عرش معلیٰ اور حق جاریار، میدان محشر اور حق جاریار۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل بالترتیب یہ بیان ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ یہ بیانات خود بھی سنیں، آگے اپنے دوستوں کو بھی سنائیں اور اپنا ایمان مضبوط کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔